نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم صدق النبی الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ اس کی ایک مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی پوری زندگی اتنے زیادہ نیک عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کے برابر فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اتنے میں اس کے اوپر اس کی تقدیر غالب آتی ہے، اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ آدمی کہ جو ایک ہاتھ کے فاصلے پر جنت میں جانے والا تھا، عمل سارے برباد ہو گئے، آخرکار اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان اعمال کے کرنے سے یقینی طور پر اس بندے کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل، ان وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہے خاتمہ بالایمان کے حوالے سے، وہ آج آپ کے ہمارے سبق کے اندر ہوگا جی۔ اس لیے عنوان میں نے یہی دیا جی، خاتمہ بالایمان کا وظیفہ، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان پر مریں، تو ہمیں اس وظیفے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور وہ وظیفہ مختصر الفاظ کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس وقت اذان ہونا تو سب سے پہلے اذان کا جواب دینا ہے۔ اذان کا جواب دینے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اذان دینے والا مؤذن جو کلمات کہے نا، وہی کلمات کہنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جواب میں بھی یہی کہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جواب میں یہی کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، جواب میں یہی کہنا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ جو 4 مرتبہ کہا جاتا ہے، 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، اس کے جواب کے اندر کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات ہیں جی، اس کے جواب کے اندر کہنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کے جواب میں لا الہ الا اللہ۔ اذان مکمل ہو گئی، اس کا جواب بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا اور کوئی درود جو آپ کو آتا ہے وہ درود پڑھ لیں۔ اس درود پڑھنے کے بعد ایک دعا مانگنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اذان کے بعد درود شریف پڑھ کے میرے لیے یہ دعا مانگے گا نا، اس بندے کے لیے مجھ محمد کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں تو میں آپ کو ایک مرتبہ یاد دہانی کروا دیتا ہوں، نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قیامت والے دن حضور کی شفاعت صرف مسلمان بندے کے لیے ہوگی۔ حضور کی شفاعت صرف ایمان والے بندے کے لیے ہوگی، ایماندار کے علاوہ کسی کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ تو جب یہ دعا مانگنے سے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اس کے اندر انسان کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اور وہ دعا کیا ہے جی؟ وہ دعا وہ مشہور سی دعا ہے جی، جو اذان دینے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ میں بھی یہاں لکھ بھی دیتا ہوں جی، آپ کو کہلوا بھی دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اکثر ساتھیوں کو زبانی یاد بھی ہو۔ البتہ بخاری شریف کے جو الفاظ ہیں میں وہ آپ کو بتاؤں گا جی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا جی۔ ہمارے ہاں جو دعا مانگی جاتی ہے نا، اس کے اندر بہت سارے الفاظ اپنی طرف سے لوگوں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں نہیں، کسی صحیح حدیث کے اندر وہ الفاظ نہیں آتے، اپنی طرف سے لوگوں نے اس کے اندر جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے گھسا دی ہیں، حالانکہ نہیں ہے۔
بہت سارے ہماری نماز کے کلمات، دعائیں جو جنازہ ہوتی ہے اس کے جو کلمات ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جی، حالانکہ ہوتے نہیں ہیں وہ، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اس کے بعد عام طور پر آپ نے سنا ہوگا پڑھتے ہیں وجل ثناؤک۔ صحیح احادیث کے اندر یہ بات نہیں ہے جی، صحیح احادیث کے اندر یہی سبحانک اللہم والی جو دعا ہے نا، جنازہ کے اندر بھی یہی پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو دعا ہے جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کے کلمات جو بخاری شریف کے اندر ہیں وہ یہ ہیں: اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ جو کلمات میں نے کہے ہیں نا، صرف اتنے سارے کلمات ہیں جو بخاری شریف کے اندر آتے ہیں۔ اب باقی جو کلمات ہیں ہو سکتا ہے کہ دوسری کسی کتاب کے اندر ہوں، میری معلومات میں بہرحال نہیں ہے جی۔ اس لیے بڑے بڑے علماء کی جو تحقیق میں نے دیکھی ہے نا، اس کے اندر انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ چونکہ بخاری شریف کے اندر جو کلمات آئے ہیں وہ صرف اتنے سارے ہیں، تو اس لیے یہی پڑھنے چاہیے۔ اب اس کے اندر بہت سارے اور کلمات ملائے ہوئے ہیں جی، والدرجۃ الرفیع، اس کے بعد یہ جملہ ہے جی وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ کسی صحیح صریح حدیث کے اندر یہ کلمات نہیں ہیں، صحیح بخاری کے اندر جو کلمات ہیں وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں جی۔ تو یہ دعا پڑھیں گے، طریقہ سمجھ آ گیا؟ اذان کا جواب دینا ہے، اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگنی ہے۔ اس کا ثواب یہ ہوگا کہ ہمارے لیے حضور کی شفاعت واجب ہو جائے گی، اور شفاعت کا واجب ہونا علامت ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ انسان کا خاتمہ بالایمان فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جی۔ ٹائم کچھ بھی نہیں لگتا، خدا کے لیے اپنی زندگیوں کے اوپر نظر ثانی کیجئے۔ بڑے زندگی پڑی ہے، بڑا وقت پڑا ہے کام کرنے کے لیے۔ جب اذان ہو جائے نا، ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا ہے، وہ اس طرح کام کرتے تھے، قلم جو ہے نا، قلم سیاہی میں ڈبویا ہوا ہوتا تھا، لکھنے لگتے تھے نا، اللہ اکبر کی آواز آتی نا، اس قلم کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ کام بعد میں کیا جائے گا، میرے رب نے بلایا ہے، میں پہلے اپنے رب کے دروازے پر جاؤں گا۔ بعض ایسے نیک لوگ بھی گزرے ہیں، کام کرتے ہیں، کلہاڑا اوپر اٹھایا ہوا ہے جی، مارنے لگے ہیں لوہے کے اوپر، یوں اٹھایا ہوا ہے، ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے، ہتھوڑا اٹھا کے لوہے پہ مارنے لگے نا، لوہا گرم ہے نیچے، اوپر ہتھوڑا مارنا ہے جی۔ لوہا اوپر، ہتھوڑا اوپر کیا ہوا تھا کہ اوپر سے اذان کی آواز آ گئی، وہ ہتھوڑا جو اوپر اٹھایا ہوا تھا اس کو لوہے پر نہیں مارا، ایک طرف اس کو رکھ دیا، کہنے لگے پہلے رب کا حکم آ گیا، وہ پورا ہوگا، اس کے بعد باقی کام اپنے بعد میں ہوتے رہیں۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، اذان ہو جاتی ہے، بے فکری ہوتی ہے، بے پرواہی ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس لیے توجہ دینی چاہیے، یہ سرکاری اعلان ہے اور رب کی طرف سے اعلان ہے جی، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور اس کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے: اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بس اتنے سارے کلمات ہیں، ہم نے آج الحمدللہ پڑھ لیے، اگرچہ اذان پہلے ہو چکی تھی، بہرحال ایک دفعہ ادائیگی ہو گئی۔ اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔